اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے اور دیکھنے کی حیثیت سے کافی ہے۔ جو کوئی دنیا کا خواہش مند ہو تو ہم جسے جتنا دینا چاہتے ہیں اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دوزخ قرار دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ اور راندہ ہوا داخل ہوگا، یعنی اسے تاپے گا۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرے جیسی کہ کرنی چاہیے، درآں حالانکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہ وہ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی۔ ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے، اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے یہاں کس طرح بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت و درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی الہ یعنی معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ ملامت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے مہر و مہربانی کے ساتھ انکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور کہو اے پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں مجھے پالا، یعنی میری پرورش کی۔ تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح اور نیک کردار ہوئے تو وہ توبہ و انابہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور دیکھو قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں ان لوگوں سے پہلو تہی کرنی پڑے اس انتظار میں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت یعنی کشائش آئے جس کے تم امیدوار ہو، تو ان سے نرم انداز میں بات کرو، اور دیکھو نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو، کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ تمہارا پروردگار جس کسی کی چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے بڑا باخبر ہے اور بڑا نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ اور زناکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے یقیناً وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص نہ حق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دے دیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے احسن طریقہ کے، یہاں تک کہ وہ پختگی کے سن و سال یعنی جوانی تک پہنچ جائے، اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اور جب ناپو تولو تو ناپ پوری رکھا کرو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اور زمین میں اکھڑتے ہوئے نہ چلو، کیونکہ تم اس طرح چلنے سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔